اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد۔ پیش بسم لفظ اللہ الرحمن الرحیم۔ خراسان کا عقاب۔ اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد۔ ایپیسوڈ 7۔ آدھی رات کا وقت ہوگا جب زرار کی آنکھ کھلی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جگایا تاکہ وہ دوبارہ سفر پر روانہ ہو سکیں۔ ابھی وہ لوگ سفر پر روانہ ہونے کی تیاری ہی کر رہے تھے جب انہیں کسی لڑکی کی چیخ و پکار کی آواز سنائی دی۔ آواز خاصی دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے واضح طور پر سنائی نہ دے رہی تھی، لیکن اس سے یہ ضرور محسوس ہو رہا تھا جیسے آواز دینے والی لڑکی کسی مشکل میں ہو۔ پہلے تو تینوں ڈر گئے کیونکہ ان کے خیال میں یہ کوئی بدروح بھی ہو سکتی تھی، لیکن پھر زرار نے ہمت کی اور اپنے ساتھیوں کو خاموشی سے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ وہ اس سمت روانہ ہوئے جس طرف سے یہ آواز آئی تھی۔ آواز وقفے وقفے سے آ رہی تھی اور اب اس چیخو پکار میں سسکیاں بھی شامل ہو چکی تھیں۔ انہوں نے احتیاطاً اپنی تلواریں ہاتھوں میں تھام لی تھیں۔ تھوڑا دور چلنے کے بعد جب وہ ریت کے ایک بلند ٹیلے سے اترنے لگے تو انہیں ٹیلے سے تھوڑی دور چند سائے نظر آئے جنہوں نے ایک لڑکی کو باندھ رکھا تھا۔ وہ لڑکی ہی چیخو پکار کر رہی تھی۔ زرار نے اپنے ساتھیوں کو فوراً بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ تینوں جھکتے چلے گئے۔ زرار بن حسین اندازہ لگا چکا تھا کہ آدمیوں کی تعداد 3 ہے، لہذا ان سے مقابلہ ممکن تھا۔ اس نے تھوڑا پیچھے گھسٹ کر ایک عہدیدار کو سرگوشی کی۔ ہمیں اس لڑکی کو بچانا ہے، کیا تم لوگ تیار ہو؟ اس عہدیدار نے اپنے ساتھی کے کان میں یہی بات دہرائی اور اس کا جواب سننے کے بعد ابن عامر کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا بہتر نہ ہوگا کہ ان لوگوں کو ان کے حل پر چھوڑ دیا جائے؟ زرار بن حسین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے سخت لہجے میں سرگوشی کی۔ تمہارا مذہب تمہیں اس بات کی اجازت دے سکتا ہے، لیکن میرا مذہب ایک مظلوم کی مدد سے پردہ کرنے کو کفر کہتا ہے۔ اگر تم میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو میں اکیلا بھی ان سے لڑنے کو جاؤں گا۔ اس کی سرگوشی اتنی اونچی ضرور تھی کہ اس کے دونوں ساتھی سن سکتے تھے۔ ہمارا یہ مطلب نہ تھا، اسی عہدیدار نے زرار کے کان میں کہا۔ اچھا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ہم ان تینوں پر حملہ کریں گے۔ ہم بھی 3 ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہم ان تینوں پر قابو پا لیں گے، زرار بن حسین نے جواب دیا۔ خیال رکھنا جب میں اشارہ کروں، ابن حسین ٹیلے سے نیچے دیکھتے ہوئے بولا، تو ہم حملہ کر دیں گے۔ اور پھر ان کا جواب سنے بغیر کچھ نیچے گھسٹ گیا اور پھر کچھ دیر بعد ابن حسین نے ہاتھ بلند کر کے اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی تینوں ان پر ٹوٹ پڑے۔ جلد ہی میدان میں 3 لاشیں بکھری پڑی تھیں، جبکہ ایک عہدیدار بھی زخمی حالت میں زمین پر گرا تھا۔ زرار نے پہلے اس پر توجہ دی۔ اس کا زخم اتنا گہرا نہیں تھا، لیکن ٹانگ میں آنے کی وجہ سے اسے چلنے اور کھڑا ہونے میں دقت دے رہا تھا۔ زرار نے اپنا چوغا پھاڑا اور زخم پر کس کر باندھ دیا۔ اتنے میں دوسرا عہدیدار لڑکی کو کھول چکا تھا۔ وہ قدرے گھبرائی ہوئی تھی اور انہیں صحرائی ڈاکو سمجھ رہی تھی۔ زرار بن حسین نے اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے کہا، ڈرو نہیں، ہم وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ اس کے بعد ہی اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، مجھے اپنا بھائی سمجھو، تم میری امان میں ہو، جہاں جانا چاہو گی پہنچا دوں گا۔ یہ سن کر اسے کچھ حوصلہ ہوا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زرار بن حسین نے اسے تسلی دی کہ وہ بے فکر رہے، ان کی طرف سے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پہلے عہدیدار کو کہا کہ وہ اپنے گھوڑے اور سامان اسی جگہ لے آئے۔ اس کے جانے کے بعد زرار نے زخمی عہدیدار کو سہارا دے کر بٹھایا۔ اتنے میں وہ لڑکی بھی خاموش ہو چکی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے زرار کی بات کا یقین آ گیا ہو۔ وہ جس جگہ کھڑی تھی وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ زرار نے اسے بیٹھتا دیکھ کر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام آئینی ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ آئینی کو اغوا کرنے والے صحرائی ڈاکو تھے جنہوں نے اسے سغد کے علاقے سے اغوا کیا تھا، لیکن اب تینوں ہلاک ہو چکے تھے۔ یہ زرار اور نیزک کے ان 2 عہدیداروں کا کمال تھا۔ تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ کچھ دیر بعد زرار نے پھر سوال کیا۔ سغد کی، آئینی نے جواب دیا۔ اب اس کے لہجے میں خاصا ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ ان لوگوں کے ہاتھ کیسے آئی؟ زرار نے پوچھا۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، آئینی نے آہستہ آہستہ کہا۔ شاید تم لوگوں کے پاس وقت نہ ہو۔ تم اس کی فکر نہ کرو،
پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد زرار نے پھر بولا، مسلمان ہو؟ عینی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ گرچہ زرار بن حسین کو اندازہ تھا کہ عینی مسلمان نہیں، پھر بھی اس نے سوال کیا تھا، تم یہ بتاؤ ان لوگوں کے ہاتھ کیسے آئی؟ اس کے جواب میں عینی نے شروع سے آخر تک مختصر اپنی داستان سنا دی اور بولی، میں تو قسمت کی ماری ہوں، تم لوگ میری فکر نہ کرو، مجھے یہیں چھوڑ جاؤ، مر جاؤں گی لیکن واپس جانا نہیں چاہوں گی۔ زرار اور زخمی عہدیدار کے دلوں میں عینی کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ زرار نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا مذہب مجھے اس بات کی اجازت نہ دے گا، دوسری بات یہ کہ ان تمام حالات میں تمہارا تو کوئی قصور نہ تھا، یہ تو ہر کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ زرار بن حسین کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، میں تمہیں خود سوغت پہنچا کر آؤں گا، تم فکر نہ کرو۔ عینی کہنے لگی، پتہ نہیں اب وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، میں کس کے لیے وہاں جاؤں گی؟ اس کے لہجے میں حسرت تھی۔ دیکھو عینی، زخمی عہدیدار پہلی دفعہ بولا، انسان کو ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اور تم خود ہی نے تو کہا تھا کہ وہ زخمی ضرور ہوا تھا لیکن اس کے زخم گہرے نہیں تھے، اور پھر وہاں تمہارے اور بھی ہمدرد تو ہوں گے۔ عینی نے سسکتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اتنے میں ان کا تیسرا ساتھی سامان اور گھوڑے لے کر وہیں پہنچ گیا، اور پھر کچھ دیر بعد دونوں عہدیدار مرو جبکہ زرار بن حسین سوغت روانہ ہو گیا۔ اس کے گھوڑے پر عینی بھی سوار تھی۔ قتیبہ بن مسلم کو ابھی خراسان کا گورنر بنے ہوئے 1 سال کا عرصہ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن اس قلیل عرصے میں اس نے بہت سی کامیابیاں حاصل کر لی تھیں۔ سب سے پہلے اس نے بلخ میں ہونے والی بغاوت کو کچل دیا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ وہاں سے اس کا ایک جاسوس ایک اہم اطلاع ساتھ لایا تھا۔ اس اطلاع کی بنیاد پر قتیبہ نے بلخ پر حملہ کر کے وہاں ہونے والی بغاوت کو ختم کر دیا۔ وہاں سے اس نے کفتان اور پھر دوسرے علاقوں پر حملہ کیا تھا، اور وہاں کی شہنشاہیوں نے صلح کا ہاتھ بڑھایا جسے قتیبہ نے تھام لیا، اور پھر قتیبہ کے بھائی صالح بن مسلم نے قلعہ ماسارۃ الحسین فتح کیا تھا۔ یہ تمام کارروائی صرف 6 ماہ کے قلیل عرصے میں ہوئی تھی۔ پھر سردیوں کا موسم شروع ہوا تھا۔ قتیبہ کو واپس مرو آنا پڑا تھا۔ قتیبہ تو واپس آ گیا تھا، لیکن پیچھے اپنے نام کے ساتھ ایک دہشت چھوڑ آیا تھا۔ یہ اسی دہشت کا کمال تھا کہ نیزک کو جب قتیبہ کا پیغام ملا تو اس نے معمولی سے تردد کے بعد قتیبہ کی شرائط مان لی تھیں، اور اب اس کے 2 عہدیدار اس پیغام کے ساتھ قتیبہ کے پاس پہنچ چکے تھے کہ نیزک قتیبہ بن مسلم سے صلح کا خواہش مند ہے۔ کیا تمہارا شاہ اپنے آپ کو عام لوگوں سے جدا سمجھتا ہے؟ یہ قتیبہ کی آواز تھی۔ وہ دونوں عہدیداروں کو کہہ رہا تھا جو اس کے سامنے بیٹھے تھے، جو وہ خود میرے پاس نہیں آنا چاہتا۔ ہمارے شاہ جلد ہی آپ کے پاس آئیں گے، وہ عہدیدار بولا جو سفر میں زخمی ہو گیا تھا۔ مرو پہنچتے ہی اس کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی۔ انہوں نے ہمیں آپ کے پاس صرف اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ انہیں آپ کی شرائط منظور ہیں۔ دوسرا عہدیدار کہنے لگا، ہمارے ساتھ آپ کا ایک عہدیدار بھی تھا، راستے میں ہونے والے واقعات سے ہم آپ کو آگاہ کر چکے ہیں۔ وہ لڑکی کو سوغت پہنچانے کے لیے چلا گیا ہے۔ مجھے امید ہے اگر شاہ چل پڑے تو چند دن تک یہاں پہنچ جائیں گے۔ لیکن مسلمان قیدیوں کا کیا کیا جائے گا؟ قتیبہ نے انہیں غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی شاہ کے ساتھ آئیں گے، اس نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ آپ کے بزرگ قاصد بھی ہوں گے۔ قتیبہ نے سر ہلا دیا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، تم لوگ لمبے سفر سے آئے ہو، میرے خیال میں اب تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ملازم کی رہنمائی میں انہیں مہمان خانے میں بھجوا دیا۔ اس کے جاتے ہی قتیبہ نے ابو داؤد اور صالح بن مسلم کو بلا بھیجا۔ کچھ دیر بعد ابو داؤد اور زرار بن حسین قتیبہ کے سامنے بیٹھے تھے۔ ابو داؤد، اس نے ابو داؤد کو مخاطب کیا، نیزک کا پیغام آ گیا ہے۔ ابو داؤد کے لیے یہ خبر حیرت کا باعث تھی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ نیزک قتیبہ کے پیغام کو اہمیت نہ دے گا۔ کیا اس نے؟ ابو داؤد نے سوال کیا۔ وہ صلح کا خواہش مند ہے اور کچھ دنوں تک مرو پہنچ جائے گا، قتیبہ نے جواب دیا۔ یہ تو خوشی کی بات ہے، صالح بن مسلم بولا۔ نیزک سے صلح کے بعد ارد گرد کی ریاستوں پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ ہاں، ایسا ضرور ہوگا، قتیبہ نے کہا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جب نیزک مرو آئے تو اس پر ہماری طاقت کا خوف طاری کر دیا جائے۔ تیرا خیال اچھا ہے مسلم کے بیٹے، ابو داؤد نے کہا،
اگر تو یہ چاہتا ہے تو اس کا استقبال ایسے انداز میں کر کہ تیری طاقت اس کے سامنے کچھ اور زیادہ بڑھ کر سامنے آئے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، قتیبہ نے کہا۔ میرے خیال میں ہمیں شہر سے باہر اس کا استقبال کرنا ہوگا۔ یہ ٹھیک رہے گا، صالح بن مسلم بولا، لیکن خیال رکھنا شہر کے لوگوں کے بجائے اگر فوج اس استقبال میں شرکت کرے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایسا ہی ہوگا میرے باپ کی بیٹی، قتیبہ بن مسلم نے جواب دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے صالح بن مسلم کی بات پسند آئی ہو۔ اس نے فوراً ہی ایک منصوبہ ترتیب دے دیا۔ اس منصوبے کے مطابق شہر میں موجود تمام فوج کو نیزک کے استقبال میں شرکت کرنا تھا۔ قتیبہ نے کہا، اور فوج کا ہر دستہ جدا رنگ کے شاندار لباس میں ہوگا، ہر سپاہی کے ہتھیار نئے اور چمکدار ہوں کہ دیکھنے والے کی آنکھیں خیرہ کر دیں۔ کچھ دیر بعد پھر وہ بولا، فوج کو یہ ذہن نشین کرانا تمہارا کام ہے کہ اس استقبال کا مقصد صرف اور صرف نیزک پر اپنی دھاک بٹھانا ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا کہ نیزک عیاری کا دوسرا نام ہے۔ ہم اسے اپنے ساتھ ضرور ملا سکتے ہیں، لیکن اس پر اعتبار کرنا سام کو بغل میں دبانے کے برابر ہے۔ ہمیں معلوم ہے میرے بھائی، صالح بن مسلم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھی ابو داؤد بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ انہیں اٹھتا دیکھ کر قتیبہ بن مسلم بھی اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر صالح اور ابو داؤد باہر نکل گئے۔ پھر کچھ دنوں بعد مرو اطلاع پہنچ گئی کہ نیزک اگلے دن مرو داخل ہوگا۔ یہ اطلاع قتیبہ تک پہنچی تو اس نے تمام دستوں کو مخصوص لباس میں تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ اگلے دن تمام فوج تیار ہو کر شہر سے باہر نکل آئی۔ ہر دستہ ایک جدا رنگ کے لباس میں تھا۔ سوار دستوں کے گھوڑے بھی رنگا رنگ کپڑوں میں سجے ہوئے تھے۔ سواروں کے ہاتھ میں برچیاں تھیں جن کی انیوں پر رنگدار کپڑوں کے پھریرے لہرا رہے تھے۔ فوج کے دستوں کو شہر کے صدر دروازے کے دونوں طرف دور تک پھیلا دیا گیا تھا۔ دستوں کی مخصوص ترتیب دیکھنے والوں پر ہیبت طاری کرتی تھی۔ دروازے سے باہر جتنی دستے ترتیب دیے گئے تھے وہ سب کے سب سوار تھے، جبکہ پیادہ دستوں کو شہر کے اندر ان راستوں کے دونوں طرف ترتیب دیا گیا تھا جن سے نیزک نے گزر کر قصر عمارت تک جانا تھا۔ یہ پیادہ دستے مسلح تھے اور ہر ایک کے ہتھیار اتنی چمکدار تھے کہ ان کی چمک نگاہیں خیرہ کر رہی تھیں۔ گھروں کی چھتوں پر عورتوں اور بچوں کا ہجوم تھا۔ یہ تمام نظارہ نیزک جیسے شخص پر نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ ابھی نیزک کے آنے میں کچھ دیر تھی، لیکن قتیبہ نے تمام دستوں کی ترتیب صبح ہی درست کروا لی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ قتیبہ نے قلعے کے دیوار پر مسلح سپاہی متعین کر دیے تھے جو قلعے کے باہر سے دیکھنے پر خوبصورت نظارہ پیش کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کچھ سپاہی صدر دروازے کے اوپر واقع برج میں بھی متعین کر دیے تھے جن کے ذمہ یہ کام تھا کہ جو ہی دور کوئی قافلہ آتا نظر آئے قتیبہ کو اطلاع دی جائے۔ جب سورج تھوڑا اوپر آیا تو دور افق پر گرد کے کچھ آثار نظر آنے لگے۔ برج پر موجود سپاہیوں نے غور سے دیکھا تو اس گرد میں کچھ سواروں کے ہیولے سے نظر آنے لگے تھے۔ ان میں سے ایک سپاہی کو قتیبہ کی طرف دوڑا دیا گیا جو اس وقت شہر میں موجود پیادہ دستوں کی ترتیب دیکھ رہا تھا، جبکہ باقی سپاہیوں نے شہر سے باہر موجود دستوں کو خبردار کر دیا۔ ان دستوں میں سے ایک سوار نکلا اور اس سمت گھوڑا دوڑاتا گیا جس طرف سے گرد اٹھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا اور اس نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ وہ نیزک کا قافلہ آ رہا ہے۔ یہ قافلہ تقریباً 100 افراد پر مشتمل تھا۔ نیزک کے آنے کی خبر سن کر قتیبہ کے ساتھ خینس بن یوسف بھی باہر آ گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دور گرد اٹھ رہی ہے جس کے سائے میں 100 کے قریب سوار چلے آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر قتیبہ نے اپنے قریب کھڑے سپاہی کو ایک پیغام دے کر صالح بن مسلم کی طرف دوڑا دیا، اور کچھ دیر بعد صالح بن مسلم ایک سوار دستے کے ساتھ شہر سے باہر پہنچ گیا۔ اس دستے کے تمام افراد کا لباس سرخ تھا اور انہوں نے سبز رنگ کے عمامے پہنے ہوئے تھے۔ سب سے آگے صالح بن مسلم چلا آ رہا تھا۔ اس دستے کے پیچھے ایک پیادہ دستہ تھا۔ اس دستے کے سپاہی ہاتھوں میں دف اٹھائے ہوئے تھے۔ دف عرب کا مخصوص ساز ہے جس کے ایک طرف اونٹ کا چمڑا باندھا جاتا ہے۔ جب اس پر ضرب پڑتی ہے تو گونجدار آواز پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ دستہ قتیبہ کے پاس پہنچا تو صالح بن مسلم کی جگہ قتیبہ نے خود لے لی اور صالح دستے کی پہلی صف میں چلا گیا۔ صالح بن مسلم کی جگہ قتیبہ نے خود لے لی اور صالح دستے کی پہلی صف میں چلا گیا۔ یہ تمام کا تمام دستہ اعلیٰ حکام پر مشتمل تھا۔ قتیبہ نے دستے کی ترتیب دیکھی اور دستے کو روانگی کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی تمام گھوڑے آہستہ آہستہ مگر مخصوص چال چلتے ہوئے روانہ ہوئے
ان کے پیچھے پیچھے دف بردار پیادہ دستہ دف بجا رہا تھا۔ قتیبہ سب سے آگے تھا۔ نیزک کے قافلے کا استقبال شہر سے کافی دور کیا گیا اور قتیبہ اسے لے کر شہر کی طرف روانہ ہوا۔ شہر کے قریب پہنچ کر نیزک کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ واقعتاً مسلمان فوج کی جلالی کا اندازہ لگا چکا تھا۔ اس پر وہ نفسیاتی اثر طاری ہو گیا تھا جو قتیبہ چاہتا تھا۔ جب وہ دو رویا دستوں کے درمیان سے گزر رہا تھا تو تمام دستے چاقو چوبند کھڑے تھے۔ یہ منظر اسے نفسیاتی طور پر مفلوج کرنے کے لیے کافی تھا۔ قتیبہ نیزک کو لے کر قصر عمارت میں آ گیا۔ نیزک کے ساتھ سلیم و ناصح بھی واپس آ گئے تھے، جبکہ وہ مسلمان قیدی بھی نیزک کے ساتھ ہی آئے تھے جن کے بارے میں قتیبہ نے نیزک کو لکھا تھا۔ قتیبہ نے ان قیدیوں کے بارے میں حکم دیا تھا کہ ان کے ٹھہرانے کا بندوبست کیا جائے۔ نیزک کے ساتھ آنے والوں میں اس کی انتظامیہ کے چند لوگ بھی شامل تھے۔ نیزک اور اس کے ساتھیوں کو مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ شام کو قتیبہ اور نیزک کے درمیان ملاقات ہوئی۔ نیزک سیاسی ہجری کے درمیان میں مرو آیا تھا اور اس کے اور قتیبہ کے درمیان ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں نیزک نے قتیبہ کی امان قبول کر لی تھی اور یہ طے پایا تھا کہ نیزک کی شاہی کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی۔ اس ملاقات میں قتیبہ نے کہا، تم نے آنے میں کچھ پسو پیش کیا تھا۔ اس نے سوالیہ انداز میں نیزک کی طرف دیکھا۔ میرے خیال میں یہ ایک قدرتی بات ہے، نیزک نے سامنے پڑے ہوئے تھال میں سے ایک انگور منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، قتیبہ نے کہا، لیکن کیا تمہیں مسلمانوں کی وعدہ شعاری پر شک تھا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہ تھی، نیزک نے جواب دیا، لیکن میرے خیال میں اب ان باتوں کا ذکر مناسب نہیں۔ ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جس کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ وہ بات تو محترم سلیم الناصح تم سے کر ہی چکے ہیں، قتیبہ نے سلیم الناصح کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن یہ بات ہمارے درمیان معاہدے کی صورت میں طے پا جائے تو بہتر ہوگا۔ نیزک نے دوبارہ کہا، ہماری شرائط تو تمہارے سامنے ہیں، قتیبہ نے کہا۔ پہلی شرط قیدیوں کی رہائی تم نے پوری کر دی، دوسری شرط تم خود میرے پاس آؤ گی تو تم چلے آ گئے، تیسری شرط یہ ہے کہ اب تمہارے دشمن ہمارے دشمن اور ہمارے دشمن تمہارے دشمن ہوں گے۔ اگر ہمیں تمہاری ضرورت پڑے گی تو تم پر یہ فرض ہوگا کہ تم ہماری مدد کو آؤ گی، وگرنہ ہمارا تم سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ اگر تمہیں ہماری مدد کی ضرورت پڑے گی تو خدا کی قسم اڑ کر تیرے پاس پہنچ جاؤں گا۔ قتیبہ بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ کہنے لگا، اگر تجھے میری یہ شرط منظور ہے تو سمجھو ہمارے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ نیزک نے کچھ سوچا اور پھر مسکرانے لگا، تیری یہ شرائط دلچسپ اور قابل قبول ہیں۔ قتیبہ نے نیزک کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، تو پھر آج سے ہماری قدریں ایک ہوئیں۔ نیزک نے ہاتھ بڑھا کر قتیبہ سے مصافحہ کیا۔ یہ بات واضح نہیں کہ قتیبہ اور نیزک کے درمیان طے پانے والے معاہدے کو باقاعدہ تحریری شکل دی گئی تھی یا نہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ معاہدہ سیاسی ہجری کے درمیان میں ہوا تھا۔ زرار بن حسین اور عینی ایک ہی گھوڑے پر سوار جا رہے تھے۔ زرار جانتا تھا کہ اس مقام سے سغد صرف چند دن کی مسافت پر ہے۔ اس کے پاس کھانے پینے کا انتظام تھا، لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ دونوں ایک گھوڑے پر سوار تھے، جس سے گھوڑا جلدی تھک گیا تھا۔ زرار نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی تھی۔ اگر وہ اس حالت میں بھی چلتے جاتے تو یہ ان کے لیے اس طرح خطرناک ہو سکتا تھا کہ گھوڑا راستے ہی میں مر جاتا، جس کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ چنانچہ جب زرار بن حسین نے محسوس کیا کہ گھوڑا تھک گیا ہے تو اس نے مناسب جگہ دیکھ کر گھوڑا روک لیا۔ گھوڑے کو مناسب جگہ باندھ کر اس نے عینی کی طرف دیکھا، جو قدرے بے فکری سے ریت پر بیٹھی تھی۔ وہ بار بار ہاتھ میں ریت بھر کر آہستہ آہستہ زمین پر گرا رہی تھی۔ زرار بن حسین کچھ دیر دیکھتا رہا اور پھر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، جہاں عینی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ آخر جب کافی دیر تک عینی نے ریت سے کھیلنا بند کر دیا تو اس نے خود ہی عینی کو مخاطب کیا، تمہیں کم از کم میری موجودگی میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عینی زرار بن حسین کی آواز سن کر چونکی۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے جیسے زرار کی بات نہ سنی ہو۔ میں تمہیں کہہ رہا تھا، ابن حسین بولا، کہ جب تک تم اپنے گھر نہیں پہنچ جاتی تم میری امان میں ہو۔ کون سے گھر کی بات کرتے ہو؟
عینی نے آہ بھر کر کہا، جہاں اب زندگی کا وجود بھی ختم ہو گیا ہے۔ دیکھو، ابن حسین بولا، میں نے تمہارے حالات سنے ہیں، مجھے تم سے ہمدردی ہے، لیکن اگر تم زندہ ہی ہو تو تمہیں اپنی زندگی کا حق ادا کرنا ہوگا۔ کس حق کی بات کرتے ہو؟ عینی نے ابن حسین کی طرف دیکھا، جسے لوگوں نے مجھ سے چھین لیا ہے، جس حق سے دنیا نے مجھے محروم کر دیا ہے۔ یہ سب حادثات زندگی میں ہوتے رہتے ہیں۔ ابن حسین نے عینی کو سمجھاتے ہوئے کہا، اگر زندگی ان حادثات سے پر نہ ہو تو زندگی کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں کوئی حادثہ رونما ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہمت ہار دے، نہیں، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنا چھینا ہوا حق واپس لے لے، اور ایسا کرنا باہمت لوگوں کی جنت ہے۔ لیکن میں کس کے لیے اپنا حق واپس لوں؟ عینی کہنے لگی، کسی کے لیے نہیں، بلکہ صرف اپنے لیے، تاکہ تم اپنے آپ پر چھانے والے مایوسی کے سایوں سے نجات حاصل کر سکو۔ لیکن میں اپنے لیے بھی یہ حق کیوں واپس لوں؟ میں ان کو حاصل کر کے اب کیا کروں گی؟ عینی بدستور اپنی بات دہرائی جا رہی تھی۔ اگر تم اپنے لیے یہ حق حاصل نہیں کرنا چاہتی، ابن حسین نے کہا، تو اس شخص کے لیے یہ حق حاصل کرو جو زخمی حالت میں بھی تمہاری راہ دیکھ رہا ہوگا۔ اسے خوش رکھنے کے لیے یہ حق حاصل کرو۔ کیا پتا وہ زندہ بھی ہے یا نہیں؟ عینی سسکنے لگی۔ لیکن تم نے جو حالات سنائے ہیں اسے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ وہ بچ گیا ہوگا۔ ابن حسین نے عینی کو کہا۔ شاید، عینی نے جواب دیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ جب ابن حسین نے کہا کہ اب انہیں چلنا چاہیے، چنانچہ دونوں ایک بار پھر گھوڑے پر سوار ہوئے اور سوغت کی طرف روانہ ہو گئی۔ دور افق پر سورج اپنا چہرہ نمودار کر رہا تھا۔ سورج کے سامنے سے دونوں گزرتے ہوئے ایک دلکش منظر پیش کر رہے تھے۔ دوپہر تک دونوں چلتے رہے، اور جب سورج سر پر آ گیا تو ابن حسین نے ایک اوٹ تلاش کر کے گھوڑا روک لیا۔ یہ اوٹ دراصل ایک جھکی ہوئی چٹان تھی، اور ایسی چٹانیں عموماً صحرا میں نظر آ جاتی ہیں۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد دونوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر عینی فوراً ہی سو گئی، کیونکہ وہ رات بھر سے جاگ رہی تھی۔ لیکن ابن حسین کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے گھوڑے کو چارہ ڈالا اور بیٹھ گیا۔ معلوم نہیں وہ کب تک سوتا رہا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے جگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کچھ دیر وہ حقیقت اور خواب کے درمیان بھٹکتا رہا، لیکن جلد ہی وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے دیکھا عینی اسے جگا رہی تھی۔ اس وقت اگرچہ سفر کی وجہ سے عینی کا چہرہ گرد آلود تھا، لیکن ابن حسین کو اس پر ترس کے ساتھ ساتھ پیار بھی آ رہا تھا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر عینی بولی، ہمیں اب چلنا چاہیے۔ ابن حسین نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں، واقعی ہمیں اب چلنا چاہیے۔ اگر اب ہم کہیں رکے بغیر چلتے جائیں تو میرے خیال میں کل صبح تک سوغت پہنچ جائیں گے۔ پھر اس نے عینی کی طرف دیکھا اور بولا، کیا تم چلنے کے لیے تیار ہو؟ عینی نے ہاں میں جواب دیا۔ اور کچھ دیر بعد وہ دونوں گھوڑے پر سوار سوغت کی طرف جا رہے تھے، اور ابن حسین عینی سے کہہ رہا تھا، عینی، اس مختصر سے سفر میں مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم بہت قریب آ گئے ہوں۔ پھر وہ خاموش ہو گیا، جبکہ عینی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، ابن حسین نے کہا، تم نے زندگی کے حادثات کو دل سے لگا لیا ہے، لیکن تمہیں زندگی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اس کی یہی صورت ہے کہ تم ان باتوں کو دل سے بھلانے کی کوشش کرو۔ ابن حسین نے محسوس کیا کہ عینی اس کی باتوں سے لا تعلقی ظاہر کر رہی ہے، تو وہ دوبارہ بولا، عینی، مجھے اپنا خیر خواہ سمجھو، اپنا بھائی سمجھو، اور میری باتوں پر غور کرنا۔ عینی نے ایسے سر ہلا دیا جیسے وہ ابن حسین کی باتوں سے متاثر ہو۔ وہ دونوں چلتے رہے۔ سورج آہستہ آہستہ مغرب کے قلعے ہائے کے پیچھے غروب ہو گیا۔ رات اپنا جادو جگانے کی کوشش میں مصروف تھی، لیکن وہ دونوں ان تمام باتوں سے بے نیاز چلے جا رہے تھے۔ جس وقت وہ سوغت پہنچے اس وقت صبح کی روشنی پھیل چکی تھی، لیکن سورج ابھی نہیں نکلا تھا۔ جب عینی کو اغوا کیا گیا تھا اس وقت اس کے ساتھ اس کا ہونے والا شوہر بھی تھا۔ ڈاکو اس کے ہونے والے شوہر کو شدید زخمی کر کے عینی کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ یہ عینی کی خوش قسمتی تھی کہ راستے میں زرار بن حسین اور اس کے ساتھیوں نے اسے ڈاکوؤں سے بچا لیا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ
ڈاکوؤں نے جس جگہ پڑاؤ کیا تھا، زرار بن حسین اور اس کے ساتھیوں نے بھی تقریباً اسی جگہ پڑاؤ کیا تھا۔ عینی ڈاکوؤں سے تو بچ گئی تھی، لیکن جب زرار بن حسین اور عینی سوغت پہنچے تو عینی کا ہونے والا شوہر مر چکا تھا۔ یہ خبر سن کر عینی پر سختہ سا طاری ہو گیا۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ زرار بن حسین عینی کو اکیلا چھوڑ کر واپس نہیں آنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اب عینی کا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، لیکن اس کے فرائض کچھ ایسے تھے کہ وہ سوغت میں رک نہیں سکتا تھا۔ وہ اسی دوپہر کو واپس مرو چل پڑا۔ ابھی وہ سوغت کے قلعے کے دروازے پر ہی پہنچا تھا کہ اسے کسی نے آواز دی۔ یہ آواز عینی کی تھی۔ زرار بن حسین نے واپس مڑ کر دیکھا، عینی ایک گھوڑے پر سوار آ رہی تھی۔ زرار بن حسین کو اس پر ترس آ رہا تھا۔ تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گی؟ عینی نے زرار بن حسین سے کہا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خواب کی حالت میں بول رہی ہو۔ میرا اب اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، کیا تم مجھے پناہ دے سکتے ہو؟ مجھے تمہاری ذات میں بھلائی نظر آ رہی ہے۔ تم میرے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ زرار بن حسین نے سوال کیا۔ ہاں، عینی نے مختصر سا جواب دیا۔ یہ سن کر زرار بن حسین عینی کو لے کر اس کے گھر آ گیا۔ عینی نے اپنا ضروری سامان ساتھ لیا اور دونوں مرو روانہ ہو گئے۔ مرو پہنچ کر زرار بن حسین نے عینی کو اپنے گھر چھوڑا، جہاں اس کے گھر کی خواتین عینی کی دیکھ بھال کے لیے موجود تھیں، اور وہ خود قتیبہ بن مسلم سے ملنے چلا گیا۔ جب ابن حسین مرو پہنچا تو نیزک جا چکا تھا۔ اس کے علاوہ قتیبہ بن مسلم نے اپنے بھائی صالح بن مسلم کو تیرمز کا عامل مقرر کر دیا تھا، اور وہ بھی تیرمز جا چکا تھا۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ قتیبہ بن مسلم کے تمام بھائی فوج کے ساتھ ساتھ آ رہے تھے، اور فوج میں کسی نہ کسی عہدے پر فائز تھے، اور قریبی رشتے کی وجہ سے انہیں عہدے دیے گئے تھے، بلکہ جس کا جو حق بنتا تھا اسے دیا گیا تھا۔ نیزک کے جانے کے بعد قتیبہ کے معمولات میں خاصی تبدیلی آ گئی تھی۔ اس کی حرکات سے بے چینی ٹپکنے لگی تھی۔ اس کے قریبی لوگ اس کی اس عادت سے واقف تھے، اور سب جان چکے تھے کہ قتیبہ پھر کسی علاقے پر فوج کشی کا ارادہ رکھتا ہے، اگرچہ قتیبہ نے ابھی ایسا کوئی خاص ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن اس کی بے چینی ہی اس کے ارادوں کا ثبوت تھی۔ اب وہ معمول کے خلاف اپنا زیادہ وقت اپنے مخصوص کمرے میں گزارنے لگا تھا۔ کمرے کے درمیان ایک بڑی میز رکھی تھی جس پر کچھ نقشے بکھرے ہوئے تھے۔ اسی طرح کچھ نقشے کمرے کی دیواروں پر بھی لٹک رہے تھے۔ قتیبہ جب اس کمرے میں آتا تو اس کا زیادہ وقت ان نقشوں پر جھکے ہی گزرتا تھا۔ وہ کسی علاقے پر حملے کے لیے مناسب منصوبہ بندی کرنے میں مصروف تھا۔ جب اس کے ذہن میں کوئی خاص منصوبہ پوری طرح ابھر آتا تو ان نقشوں پر وہ کچھ مقامات پر نشان لگا دیتا، اور پھر ان نشانوں کو ایک لائن سے ملا دیتا تھا، گویا وہ حملے کے لیے راستہ منتخب کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اسی طرح نقشوں پر جھکا ہوا تھا جب وہ ایک دم چونک اٹھا۔ اس کے ذہن میں کوئی خیال آیا تھا، کوئی خاص بات، اور اس نے ابھی تک اس طرف توجہ ہی نہ دی تھی۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے ملازم کو بلایا اور اسے کہا کہ زرار بن حسین کو بلا لائے، اور کچھ دیر بعد زرار بن حسین قتیبہ کے سامنے تھا۔ کہہ ابن حسین، قتیبہ نے اسے کہا، کیسا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، زرار بن حسین نے کہا۔ تو اپنی سنا، تو اپنی شکل دکھانے سے بھی گیا۔ ہاں، کچھ مصروفیت ہی ایسی ہے، قتیبہ نے کہا۔ بول، کیسے بلایا ہے مجھے؟ زرار بن حسین نے پوچھا۔ ہاں، مجھے اچانک ہی ایک خیال آیا ہے، قتیبہ بن مسلم نے زرار بن حسین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ابن حسین، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تجھے جو بتا رہا ہوں وہ اپنے سینے میں دفن کر لینا۔ اس نے زرار بن حسین کی طرف دیکھا اور ابن حسین کے جواب کا منتظر تھا۔ مسلم کے بیٹے، یہ سمجھ کہ تیری بات میرے سینے میں ہی دفن ہو گئی ہے، بے دھڑک کے کیا کہنا چاہتا ہے؟ ابن حسین، قتیبہ نے زرار بن حسین کو مخاطب کیا، تو جانتا ہے کہ میں کیا مقصد لے کر مرو آیا ہوں؟ اس نے پھر زرار کی طرف دیکھا۔ ہاں، مجھ سے بہتر اور کون تیرا یہ مقصد جانتا ہوگا، زرار بن حسین نے کہا۔ قتیبہ اس کی بات سن کر مسکرا دیا اور کہنے لگا، تو پھر تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ میں اب پھر کسی علاقے پر فوج کشی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یہ بات بھی مجھے معلوم ہے، اس نے جواب دیا۔
اب میں تجھے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ میں کس علاقے پر برق بن کر گرنا چاہتا ہوں۔ وہ پھر خاموش ہو گیا۔ اب کی بار میں بیکند پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ قتیبہ بن مسلم نے زرار بن حسین کو کہا، تو جانتا ہے کہ بیکند تاجروں کا شہر ہے، اس کے علاوہ ایک مضبوط قلعہ بھی ہے۔ اگر ہم بیکند فتح کر لیتے ہیں تو ہماری پیش قدمی کے لیے آگے راستہ صاف ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک مضبوط فوجی اڈہ ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ وہ کہتا رہا اور زرار بن حسین سنتا رہا۔ زرار بن حسین کسی حد تک بیکند کے قلعے سے واقف تھا، جو کہ اس زمانے میں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، اسی لیے وہ قتیبہ کے ارادوں پر حیران ہو رہا تھا۔ ابن مسلم، زرار بن حسین نے اس کی بات ختم ہونے پر کہا، شاید تو نہیں جانتا کہ بیکند کس قدر ناقابل تسخیر ہے۔ میرے خیال میں ابھی اس کا ارادہ دل سے نکال دے۔ اس کی بات سن کر قتیبہ کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے اور وہ کسی حد تک سخت لہجے میں بولا، کیا تو مجھے اس راستے پر چلنے سے روکنا چاہتا ہے جس پر چلنے کا حکم خدا نے دیا ہے؟ اور اگر ہم یہ سمجھ کر بیٹھ جائیں کہ کوئی قلعہ ناقابل تسخیر ہے اس لیے اس پر حملہ نہیں کرنا، تو اللہ کی قسم سلطنت اسلامیہ سکڑتی سکڑتی ختم ہو جائے گی۔ وہ یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس کی سانس قدرے تیز چل رہی تھی جو اس کے غصے کو ظاہر کر رہی تھی۔ اور ابن حسین، وہ کچھ دیر بعد بولا، قسم ہے اس کی جس نے مجھے جان دی ہے، اگر تو بنی اسرائیل کی طرح یہ جواب دے گا کہ تو اور تیرا خدا جا کر لڑے تو میں تیرا سر قلم کر دوں گا، اور اگر کوئی بھی میرے ساتھ نہ جائے تو اکیلا ہی اس قلعے پر ٹوٹ پڑوں گا۔ زرار بن حسین نے اس کا غصہ بھانپ لیا تھا۔ وہ دوبارہ کہنے لگا، مسلم کے بیٹے، میرا یہ مطلب نہیں تھا، اور میں تجھے یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ وقت پڑنے پر تو مجھے بزدلی کا تانا نہیں دے سکے گا۔ میرا مقصد تو صرف اتنا تھا کہ تجھے آنکھیں بند کر کے چلنے سے منع کروں اور آنے والے خطرات سے تجھے آگاہ کرتا رہوں۔ میں ان خطرات سے بے خبر نہیں ہوں، قتیبہ بن مسلم نے کہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت کچھ میری نگاہ سے پوشیدہ ہے۔ میں نے تجھے اسی لیے بلایا ہے کہ کوئی ایسا آدمی بیکند کی طرف روانہ کر جو وہ سب کچھ کھوج کر مجھے بتا سکے جو میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو کوئی جاسوس بیکند بھیجنا چاہتا ہے؟ زرار بن حسین نے پوچھا۔ ہاں، لیکن وہ کوئی ایسا آدمی ہو جو ذہین اور عیار ہو۔ ہاں، ایسا ایک آدمی ہے میری نظر میں، نو مسلم ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ قتیبہ نے پوچھا۔ تنظر نام ہے، زرار بولا، لیکن تنظر اجمی کے نام سے مشہور ہے۔ اچھا، اسے بلاؤ، قتیبہ نے کہا، اور زرار بن حسین کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد زرار بن حسین دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ ایک شخص اور بھی تھا۔ شکل و صورت سے وہ عربی ہرگز نہیں لگتا تھا۔ زرار بن حسین نے اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ تنظر ہے، تنظر اجمی۔ قتیبہ نے اس سے مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا، ساتھ ہی وہ بولا، تنظر، سنا ہے تم نو مسلم ہو؟ ہاں ابن مسلم، تنظر نے عربی انداز میں کہا، اگرچہ وہ خود عربی نہیں تھا۔ میں نو مسلم ہوں۔ ابن حسین نے مجھے بتایا ہے کہ تو ذہین بھی ہے، اسی لیے میں نے تجھے بلایا۔ مجھے تجھ سے ایک اہم بات کرنی ہے، قتیبہ بن مسلم کہتا چلا گیا۔ بول میرے امیر، تنظر نے اسے مخاطب کیا، ایسی کیا خاص بات ہے جو تو مجھ سے کرنا چاہتا ہے؟ میں تجھے ایک اہم کام سونپنا چاہتا ہوں، قتیبہ بن مسلم نے کہا، لیکن اس کے لیے تجھے رازداری سے کام لینا ہوگا۔ قتیبہ کی بات سن کر تنظر نے یوں سر ہلا دیا جیسے وہ اس کی بات سمجھ گیا ہو۔ سن لے، میں تجھے بیکند بھیجنا چاہتا ہوں۔ قتیبہ کے خاموش ہوتے ہی تنظر نے سوال کیا، کس مقصد کے لیے؟ تو وہاں جاسوس بن کر جائے گا۔ میرا ارادہ بیکند پر حملے کا ہے۔ بیکند فوجی لحاظ سے بہت اہم شہر ہے، اس کے علاوہ تجارت کا مرکز بھی ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ آ جائے تو گویا سونے کی چڑیا ہمارے ہاتھ آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم آگے پیش قدمی کے قابل ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں ہمارے سامنے یہ فوائد ہیں وہاں خطرات بھی ہمارے منتظر ہیں۔ میں ان خطرات سے آگاہ ہوں، لیکن ایک بار تیری آنکھوں سے انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رک گیا۔ میں سمجھ گیا میرے امیر، تنظر نے کہا، یہ سمجھ لے اب تو خود بیکند کی گلیوں میں گھوم رہا ہے۔ خدا کی قسم
تو یہاں بیٹھ کر میری آنکھوں سے دیکھ سکے گا۔ میرے خیال میں سعد بن ابی قیس کو ساتھ لے جانا، قتیبہ کہنے لگا، لیکن اسے رازداری کی نصیحت ضرور کرنا۔ اور مزید کچھ ہدایات دینے کے بعد قتیبہ نے اسے رخصت کر دیا۔ قتیبہ نے اسے یہ خاص طور پر کہا تھا کہ اس تمام گفتگو کو راز ہی رہنا چاہیے۔ اور پھر دوسرے دن تنظر بیکند کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا، یہ سعد بن ابی قیس تھا۔ بازار میں ایک شخص سانپ کا تماشا دکھا رہا تھا۔ اس کے ارد گرد لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ یہ گویا ان کے لیے ایک بہت بڑی تفریح تھی جو انہیں خال خال ہی نصیب ہوتی تھی۔ یہ بھی شاید ان کے لیے ایک خوش نصیب دن تھا کہ وہ اس سے لطف اندوز ہو سکتے تھے۔ پہلے اس شخص نے، جو حلیے سے ہی کوئی سپیرا لگتا تھا، پٹاری سے ایک سانپ نکالا۔ اس کا رنگ بالکل سیاہ تھا۔ سانپ نے باہر نکلتے ہی پھن پھیلا لیا اور وہ آدمی اس سانپ کے بارے میں لوگوں کو بتانے لگا۔ اور بھائیوں، وہ کہہ رہا تھا، اس کا زہر اتنا مہلک ہے کہ اگر کسی کو کاٹ لی تو اسے دوسرا سانس نصیب نہیں ہوتا۔ وہ اس کی خصوصیات بتاتا گیا۔ پھر اس نے اسے دوبارہ پٹاری میں رکھا اور چند مزید سانپ نکال کر ان کی خصوصیات بتانے لگا۔ آخر میں اس نے سانپ کے زہر کے تریاق کے لیے چند ادویات کی نمائش کی۔ کچھ لوگوں نے یہ ادویات خرید بھی لیں اور آخرکار وہ تمام سامان سمیٹ کر ایک طرف کو چل دیا۔ وہاں ہجوم آہستہ آہستہ چھٹنے لگا تھا اور وہ شخص شہر سے باہر نکل آیا۔ اب اس کا رخ شہر سے کچھ دور واقعی بنجر ٹیلوں کی طرف تھا۔ ان ٹیلوں میں پہنچ کر اس نے منہ سے مخصوص آواز نکالی اور جواب میں اسی طرح کی ایک آواز سنائی دی۔ وہ آواز کی سمت میں چل پڑا اور آخرکار ایک پہاڑی غار کے دہانے پر پہنچ گیا اور بے دھڑک غار میں داخل ہو گیا۔ ابھی وہ غار میں داخل ہوا ہی تھا کہ آواز ابھری، آ گئے تنظر؟ اور آنے والے نے، جو کہ تنظر اجمی تھا، اس نے جواب دیا، ہاں۔ آواز پھر آئی، کہو کیسا رہا؟ تنظر غار میں اندھیرے کی وجہ سے اس شخص کی شکل تو نہ دیکھ سکا تھا، لیکن آواز کو پہچان ضرور سکتا تھا۔ یہ اس کے دوست سعد بن ابی قیس کی آواز تھی جو مرو سے اس کے ساتھ آیا تھا۔ یہ دونوں جب بیکند پہنچے تھے اس وقت رات کا پچھلا پہر تھا اور شہر کا دروازہ بند تھا، اس لیے مجبوراً انہیں شہر سے باہر ہی رکنا پڑا تھا۔ کسی پناہ گاہ کی تلاش انہیں اس غار تک لائی تھی۔ انہوں نے 2 دن اس غار میں گزارے تھے۔ سعد بن ابی قیس چاہتا تھا کہ وہ شہر کی کسی سرائے میں ٹھہر جائیں، لیکن تنظر نے اسے روک لیا۔ اسی عرصے میں تنظر نے قریبی بستی کے ایک شخص سے چند سانپ اور چند ایسی چیزیں خریدیں اور پھر سپیرے کا روپ دھار کر شہر میں تماشا دکھانے چلا گیا۔ وہ دراصل یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ شہر والوں کا رویہ کیا ہوگا۔ دوسرا، وہ شہر میں موجود جاسوسوں کی نظر میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ بیکند بخارا کا شہر تھا۔ بخارا اس دور میں صرف شہر ہی نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی بادشاہی کا نام بھی تھا، اور بخارا شہر ہی اس کا دارالحکومت تھا۔ بخارا کے بادشاہ کا نام دروان تھا۔ بعض مورخ اس کا نام دروان قزح بھی لکھتے ہیں۔ تاریخ میں بیکند کے حاکم کا نام نہیں ملتا، لیکن یہ بات واضح ہے کہ بیکند بخارا کے شہروں میں دریائے جیہون سے سب سے قریب تھا اور اس جگہ واقع تھا جہاں صحرا ختم ہو رہا تھا۔ اسی لیے یہ علاقہ قدرے ریتیلا لیکن چٹانی تھا۔ اب سعد بن ابی قیس اور تنظر اگلا قدم اٹھانے کے لیے سوچ رہے تھے۔ تنظر کا بھیس خوب تھا اور اس بھیس میں پہچانے جانے کے مواقع نہ ہونے کے برابر تھے، اسی لیے دونوں نے یہ طے کیا کہ تنظر کچھ دن کے بعد دوبارہ بھیس بدل کر شہر میں جائے گا اور اب اس جگہ سانپ کا تماشا کرے گا جہاں فوجیوں کی بیرکیں اور سرکاری عمارتیں تھیں۔ یہ جگہ تنظر پہلے ہی دیکھ آیا تھا۔ دونوں میں یہ بھی طے پایا کہ سعد بن ابی قیس دور رہ کر تنظر کی نگرانی کرے گا اور کسی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار رہے گا۔ دراصل زرار بن حسین نے دونوں کو روانہ کرتے وقت یہ بات خاص طور پر کہی تھی کہ انہیں بیکند میں ضرورت سے زیادہ ہوشیار رہنا پڑے گا، کیونکہ بخارا کا جاسوسی نظام خاصا چست اور تیز تھا۔ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے دونوں احتیاط سے قدم اٹھانا چاہتے تھے۔ ابن ابی قیس، تنظر سعد بن ابی قیس سے کہہ رہا تھا، مجھے اس سارے کھیل میں ایک عجیب سا لطف آ رہا ہے۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے اندر کچھ کر گزرنے کی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ تنظر، سعد نے کہا، یہ انسان کی فطرت ہے، خطرات سے پہلے وہ خوفزدہ ہوتا ہے،
جیسے مرو سے چلتے وقت تو تھا۔ اس کے ساتھی سعد ہنسنے لگا تھا، پھر ہنستے ہوئے بولا، لیکن خطرات میں پڑ کر وہ لطف اندوز ہونے لگتا ہے، اور انسان کی یہی فطرت کبھی اسے یرموک کی طرف دھکیل دیتی ہے تو کبھی قادسیہ کی طرف۔ بات تو تیری ٹھیک ہے، تنظر نے کہا، لیکن یہ بتا ابی قیس، کیا یہ خطرے تیرے لیے باعث فرحت نہیں ہیں؟ ضرور ہیں، اور میں بھی اس سے پورا لطف اندوز ہو رہا ہوں، لیکن ایک بات سے مجھے الجھن ہو رہی ہے، سعد بن قیس نے کہا۔ کس بات سے؟ تنظر نے سوال کیا۔ یار، یہ جو سام تو نے میرے سرہانے دھرے ہوئے ہیں، ان کی پٹاریاں اٹھا اور اسی کو واپس کر جس سے تو لایا ہی، سعد بن ابی قیس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تنظر اس کی بات سن کر مسکرانے لگا اور بولا، لیکن ان کے بغیر ہمارا کام کیسے چلے گا؟ جب ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی تو دوبارہ حاصل کر لیں گے، سعد بن ابی قیس نے گویا فیصلہ ظاہر کیا۔ لیکن اس طرح بہت مسئلہ ہو جائے گا، تنظر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چل ٹھیک ہے، تو ان سانپوں کے پاس رات بسر کر، میں باہر چلا جاتا ہوں، سعد بن ابی قیس نے کہا۔ تو تیرا کیا خیال ہے؟ تنظر نے ہنستے ہوئے کہا، کیا ان چٹانوں میں سانپ نہیں ملیں گے؟ اور سعد بن ابی قیس صرف اسے گھورتا رہ گیا۔ چند دن بعد تنظر دوبارہ اسی حلیے میں شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس سے کافی فاصلہ رکھتے ہوئے سعد بن ابی قیس بھی روانہ ہو گیا تھا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اتنا تھا کہ سعد کو تنظر ایک ہیولا سا نظر آ رہا تھا۔ مقررہ جگہ پر پہنچ کر تنظر نے اپنا سامان کھولا اور ایک بار پھر وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی ہجوم میں سعد بن ابی قیس بھی شامل ہو گیا۔ بظاہر وہ پوری دلچسپی سے اس تماشے کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بڑی ہوشیاری سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد بھی اسے ارد گرد کوئی غیر معمولی حرکت نظر نہ آئی۔ دیکھنے والوں کو یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے تنظر پورے انہماک سے اپنے کام میں مصروف ہے، لیکن اس کی نظریں بڑی تیزی سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ کوئی چیز تلاش کر رہا تھا۔ ایکایک اس کی نظر ایک شخص پر آ کر ٹھہر گئی اور اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ اس کے خیال میں یہ شخص بیکند میں کوئی اعلیٰ فوجی افسر تھا اور اس کے لباس سے بھی یہی ظاہر ہوتا تھا۔ لیکن جس لمحے تنظر نے اسے دیکھا، اسی لمحے اس آدمی نے بھی تنظر کی طرف دیکھ لیا۔ یہ دیکھ کر تنظر نے فوراً اپنی نگاہیں اس پر سے ہٹا لیں، مگر تنظر کی یہ حرکت اس آدمی سے چھپی نہ رہ سکی۔ اس آدمی کے چہرے پر کچھ الجھن کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر اس سپیرے نے اس سے نظریں کیوں چرائی ہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کس طرح یہ بات معلوم کی جائے کہ تنظر نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ آدمی مسلسل تنظر کی طرف دیکھ رہا تھا، لہٰذا اس نے ایک بار پھر نظریں چرا لیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس اجنبی کی نظریں ابھی تک اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ ادھر وہ اجنبی بھی چوکنا ہو گیا تھا، اسے کسی گڑبڑ کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اب تنظر کی نظر سعد بن ابی قیس کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگی، لیکن اس دوران وہ برابر سانپوں کا تماشا دکھا رہا تھا۔ جلد ہی اس نے سعد بن ابی قیس کو تلاش کر لیا، وہ بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تنظر نے آنکھوں میں اسے اشارہ کیا۔ سعد بن ابی قیس نے اس سمت دیکھا جدھر تنظر نے اشارہ کیا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے ایک شخص مسلسل تنظر کو گھورے جا رہا ہو۔ یہ دیکھ کر اسے قدرے پریشانی ہوئی، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ ادھر تنظر نے جلدی تماشا ختم کر دیا اور اپنا سامان سمیٹ کر شہر سے باہر کی طرف چل پڑا، جبکہ سعد بن ابی قیس کچھ دور کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ ایک دم چونکا جب اس نے اسی اجنبی کو تنظر کے پیچھے جاتے دیکھا۔ اب وہ مجبور تھا کہ تنظر کو خبردار نہیں کر سکتا تھا، اس طرح وہ بھی اس آدمی کی نظروں میں آ سکتا تھا، لیکن وہ اتنا اندازہ ضرور لگا چکا تھا کہ اس اجنبی کا تعلق بیکند کے محکمہ سراغ رسانی سے ضرور ہے۔ اس نے اس اجنبی کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ تینوں شہر سے خاصے دور نکل آئی تھی۔ اب ان کا راستہ چٹانی تھا۔ ان کے تعاقب کی صورتحال یہ تھی کہ تنظر کا تعاقب اجنبی کر رہا تھا، جبکہ اس اجنبی کا تعاقب سعد بن ابی قیس کر رہا تھا۔ تنظر اپنے تعاقب سے بے خبر تھا، جبکہ اجنبی اپنے تعاقب سے بے خبر تھا۔ آخر تنظر اس غار میں داخل ہو گیا جس میں وہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ تنظر کے غار کے اندر داخل ہوتے ہی وہ اجنبی رک گیا۔ اسے رکتا دیکھ کر سعد بن ابی قیس بھی ایک اوٹ میں چھپ گیا تھا، مگر اس طرح کہ وہ خود تو اجنبی کو دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ اجنبی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔
وہ اجنبی گویا تنظر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب کافی دیر تک تنظر باہر نہ آیا تو وہ واپس پلٹ پڑا۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ تنظر کا ٹھکانہ ہے۔ اب وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آیا وہ ایسے ہی تنظر پر شک کر رہا ہے یا اس کا شک درست ہے، لیکن مزید کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اس نے شہر واپس جانا بہتر سمجھا۔ لیکن اس سے ایک بھول ہو چکی تھی کہ اس نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ تنظر اکیلا ہے یا اس کا کوئی ساتھی بھی اس کے ساتھ ہے۔ وہ یہی سمجھ کر واپس آ گیا کہ تنظر اکیلا ہے۔ اس کے واپس جاتے ہی سعد بن ابی قیس تنظر کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے تنظر کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور اس نے کہا، میرا خیال ہے ہمیں اب واپس چلے جانا چاہیے۔ اگرچہ تنظر بھی سعد بن ابی قیس کی بات سے فکر مند ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی مسکراتے ہوئے بولا، اور مسلم کے بیٹے کو جا کر کیا بتائے گا؟ ہم نے ابھی معلوم ہی کیا کیا ہے۔ جتنا کام ابن مسلم نے ہمیں سونپا تھا وہ ہم کر ہی چکے ہیں۔ اس نے ہمیں قلعے کے دفاع اور یہاں کی فوج کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کو کہا تھا، اور آج میں نے شہر میں گھوم پھر کر قلعے کے دفاع کے بارے میں اچھی خاصی معلومات اکٹھی کر لی ہیں، اور میرے خیال میں ابن مسلم کے لیے یہی معلومات کافی ہوں گی۔ سعد بن ابی قیس نے کہا، لیکن میں ابھی مطمئن نہیں ہوا۔ تنظر نے اسے کہا، تو کیا چاہتا ہے کہ ابھی چند دن اور یہاں ٹھہریں؟ سعد بن ابی قیس دوبارہ کہنے لگا، ہاں ابی قیس کے بیٹے، تنظر نے کہا، میں یہی چاہتا ہوں۔ لیکن ایا جمی، یہ بھی سوچ کہ اگر ہم پکڑے جاتے ہیں تو یہ معلومات بھی قتیبہ کے کام نہ آ سکیں گی۔ کچھ دیر وہ اسی بحث میں مصروف رہے۔ آخر یہ طے پایا کہ سعد بن ابی قیس یہ معلومات لے کر مرو چلا جائے گا، اور کچھ دن بعد تنظر بھی مرو پہنچ جائے گا۔ چنانچہ اسی رات سعد بن ابی قیس مرو روانہ ہو گیا۔ ماروا ایک ترکی گھوڑے پر سوار اور مردانہ لباس پہنے ہوئے ایک پہاڑی ندی کے کنارے کنارے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتی جا رہی تھی۔ اس کا رخ بیکن شہر کی طرف تھا۔ پہاڑی سلسلے میں سے گزرتے ہوئے وہ اچانک رک گئی۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ کچھ سننے کی کوشش کرنے لگی۔ دور کہیں سے ایک آواز مدھم مدھم سی سنائی دی تھی۔ کوئی عرب گا رہا تھا۔ وہ پہچان گئی، آواز خینس کی تھی، اس کے اپنے خینس کی۔ وہی دل پسند اور خوشکن آواز تھی۔ ماروا کے ہونٹوں پر قاتل مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنے گھوڑے کو آواز کی سمت سرپٹ دوڑا دیا۔ آواز پہاڑوں میں گونجتی ایک بلند بازگشت کے ساتھ پھر سنائی دی۔ اب عربی کے اشعار صاف سنے جا سکتے تھے، جس کا مفہوم کچھ یوں تھا، ہم جنگ کی قربان گاہ کے کنارے کنارے دور تک پھیل چکے ہیں۔ سنو، دشمن کے ہر زخم سے خون رس رہا ہے، سینوں سے انتقام کی چنگاریاں اٹھ رہی ہیں۔ ثابت قدمی کے ساتھ رات کی تاریکیوں میں رجس خوانی کرتے رہو، بہتر مستقبل کی تلاش میں زندگی سے بھرپور گیت گاؤ۔ آواز ایک بار ڈوبی اور پھر بلند ہو کر ماروا کی سمت سے ٹکرائی۔ ہم اللہ کا لشکر ہیں، ہم اس کے وفادار بندے ہیں، ہم نے اس کے ساتھ سچا وعدہ کر رکھا ہے، ہم عالمگیر محبت اور اخوت کے علمبردار ہیں، ہم ایک عظیم مقصد میں پرخلوص ہیں۔ سن، میری آواز مانند سیل روان تیز و تند، میرے جذبات کا طوفان میرے جسم کی رگ رگ سے ابل رہا ہے۔ ہماری منزل روشن اور تابناک ہے، تاریخ کی فیصلہ کن گھڑی آن پہنچی ہے۔ ہماری آواز توانا، بلند اور غضبناک ہے۔ ماروا اپنے رخساروں سے بہتے ہوئے آنسو پوچھ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم جیسے کانپ رہا تھا۔ خینس کی آواز نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے دیکھا اس سے تھوڑی ہی دور آگے خینس ایک تنگ گھاٹی کی طرف جانے والا تھا۔ ماروا زور سے چلائی، خینس! خینس جو گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا مڑ کر ماروا کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنی دیر تک ماروا اپنا گھوڑا دوڑاتی ہوئی اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ خینس نے بڑی حیرت اور پریشانی سے پوچھا، تم یہاں؟ خیریت تو ہے؟ جواب دینے کے بجائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خینس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے تسلی دینے لگا۔ جلد ہی ماروا سنبھل گئی اور اپنے آنسو سر پر بندھے ہوئے رومال سے خشک کرتے ہوئے اس نے کہا، خالہ کے گھر میں اب ہماری کوئی جگہ نہیں رہی۔ خینس نے پریشانی سے جواب دیا،
انہوں نے نکال دیا اپنے گھر سے؟ نہیں، میں، امی اور توانا وہاں سے رات کی تاریکی میں چوری چھپے بھاگ نکلے ہیں۔ کیوں؟ خالہ اور خالو دونوں ہی میری شادی باغر کے چھوٹے بھائی سے کرنا چاہتے تھی، مگر میں نے انکار کر دیا۔ امی نے خالہ کو سمجھایا بھی کہ ماروا قینت سے محبت کرتی ہے اور وہ اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہ کرے گی، مگر وہ نہ مانے۔ انہوں نے میرا باہر جانا بالکل بند کر دیا تھا اور باغر کے چھوٹے بھائی کے ساتھ میری شادی کی تاریخ مقرر کر دی، مگر بھلا ہوا توانا کا، وہ مجھے اور امی کو وہاں سے نکال کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ امی اور توانا کہاں ہیں؟ امی کو موسمی بخار آنے لگا ہے۔ یہاں سے کئی کوس پیچھے میں انہیں ایک قصبے کے سرائے میں چھوڑ آئی ہوں اور خود آپ کی تلاش میں نکلی تھی۔ باغر کا بھائی تمہارے خالو کے پاس کب آیا؟ خالو نے پھر بے شمار بدماش اپنی حویلی میں جمع کر لیے ہیں۔ اب وہ آپ سے زیادہ خطرہ محسوس کرنے لگا ہے، شاید وہ پھر آپ سے انتقام لینے کی کوشش کرے۔ خینس نے بے پرواہی سے جواب دیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ایسے بدماشوں سے نمٹنا جانتا ہوں۔ تمہیں کیسے پتا چلا میں ادھر ہوں؟ مجھے پتا چلا تھا کہ قتیبہ کی فوج یہاں آنے والی ہے، لہٰذا میں ادھر آ نکلی۔ تم سیدھی میرے گھر کیوں نہ چلی گئی؟ مجھے ڈر تھا کہ آپ گھر پر نہیں ہیں، خبر نہیں وہ ہمیں رکھیں یا انکار کر دیں، اس لیے میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ کیا تمہیں میرے گھر والوں سے ایسی امید ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر؟ میں آپ سے ملنا بھی تو چاہتی تھی نا؟ ہاں ہاں، کہو نا، ماروا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی امی، خالہ اور دمنا کیسی ہیں؟ سب ٹھیک ہیں۔ دمنا کی احمد بھائی سے شادی ہو چکی ہے۔ امی تو میری اور ہر بھائی کی شادی بھی کرانا چاہتے تھے، مگر میں نے جنگ میں حصہ لینے سے قبل شادی سے انکار کر دیا اور میرے ساتھ حرب کی بھی شادی نہ ہو سکی۔ ماروا نے پریشانی سے پوچھا، کہاں ہو رہی تھی تمہاری شادی؟ خینس ہنس پڑا، تمہارے ساتھ ہی تو ہونا تھی، اور کس کے ساتھ؟ ماروا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ان کو پتا چل گیا کہ ہم دونوں، ماروا نے کہا۔ خینس نے اس کی بات کاٹ دی، ہر بھائی نے انہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ خینس سنجیدہ ہو گیا، اچھا ہوا تم ادھر آ گئی، میں تم سے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں کہیے۔ میرا ایک محسن ہے، اس کا نام ارتبون ہے۔ شومان میں دشمنوں سے انتقام لینے کے بعد اس نے ہماری بہت مدد کی تھی، اور اس کی ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی ہے جس کا نام قتونا ہے۔ میرے وہاں قیام کے دوران وہ مجھ سے محبت کرنے لگی تھی، مجھے اس کی خبر نہ تھی۔ پھر وہ دونوں باپ بیٹی میرے گھر بھی گئے، اور جب وہ کچھ دن وہاں قیام کر کے روانہ ہونے لگے تو اس وقت بھید کھلا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ میں نے اس موقع پر اسے کچھ نہ کہا تھا، کیونکہ میں اس کا دل توڑنا نہ چاہتا تھا۔ میں اس کی حالت اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ اگر میں نے تمہاری خاطر اسے ٹھکرا دیا تو وہ یقیناً خودکشی کر لے گی، اور یہ میں ہرگز پسند نہ کروں گا۔ اب تم بولو، تم اس معاملے میں کیا کہتی ہو؟ ماروا کے دل پر ذرہ بھر میل نہ آیا تھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہوں گی، آپ کا فیصلہ میرے لیے آخری اور قابل قبول ہوگا۔ میرے اور قتونا کے علاوہ آپ اگر کسی اور سے بھی شادی کرنا چاہیں تو میں کبھی بھی اعتراض نہ کروں گی، اور نہ ہی کبھی آپ کے ساتھ میری محبت میں فرق آئے گا۔ خینس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی۔ آؤ اب چلیں، آج کی رات آرام کرو، کل میں قتیبہ سے اجازت لے کر تمہارے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا۔ دونوں کے گھوڑے پہلو بپہلو چلتے ہوئے تنگ گھاٹی میں داخل ہو گئے۔ خینس نے ماروا کا ہاتھ تھام رکھا تھا، اور ماروا میٹھی میٹھی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔